الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، مدرسہ دارالہدیٰ مہاراج پور کے ممبران حضرات، اور مہاراج پور اس کے قرب و جوار سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات، طلباء و طالبات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے اور یہ مدرسہ دارالہدیٰ مہاراج پور کا یہ پروگرام 4 سالوں کے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے،
جس کی وجہ سے بھیڑ بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، اور مجھے امید ہے لوگوں نے اس مدرسہ کے لیے جم کر کے تعاون بھی کیا ہوگا، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ میں نے مدرسے کا جائزہ لیا، مدرسے کے اساتذہ سے میری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا اس مدرسے نے بہت زیادہ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں محنت کی ہے، اچھے اچھے اساتذہ موجود ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت اس جلسہ کو رچایا بسایا گیا ہے، اللہ تعالی جلسہ کرانے والے کو، سامعین کو، مقررین کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا پہلے سرسری طور پر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان آیتوں کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے، مومنین سے کہتا ہے، ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اور ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت آئے تو اس وقت آئے جب تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم اپنے یہاں کے پولیس والوں سے ڈرتے ہو، دیکھتے نا کسی کو چوری ووری کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، تو پولیس آنے لگتے، بھاگنے لگتا ہے۔ اعلان کرنا معزز سامعین، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے وہ برائے مہربانی مدرسے کے اندر جائیں، ریاتی ہوٹل کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے نصف گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد یہ ہوٹل بند کر دیا جائے گا، اس لیے جس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو وہ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ میں کھا لیجیے، نہیں تو پھر سحری کا اعلان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تم پولیس سے ڈرتے ہو، تم اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی ہماری برائی اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے تم لوگوں سے بھاگتے ہو، اور چوری تو چپکے تم
برائیاں کرتے ہو، تم چوری چوری چپکے چپکے ادھر سے ادھر جا کر کے برائیاں کیا کر لیتے ہو۔ ہاں فرمایا حق تقاتہ، وہ لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں سماج کے اندر ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے یہاں سماج کی لڑکیاں بہنیں بیٹیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کو موقع اور چانس ملتا ہے تو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے چلو جلسوں میں میرا بھائی تو تقریریں سن رہا ہے، میرا باپ تو جلسوں کی ذمہ دار بنا ہوا ہے، چل ہم جا کر کے انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جلسوں میں بھی لوگ بہت ساری شرارتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ناجائز طور پر اپنا فائدہ اٹھایا کرتی ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسا ہوتی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس انداز سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، ہر حال میں اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر جلسوں میں آئیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، راستوں میں چلیں پھر بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ لوگوں جب تم راستوں میں چلو تم نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اور یہی قرآن تو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں اے لڑکیوں جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اطاعت، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو، اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ یہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے ہیں، ان کے کاروبار اور ان کی بزنس، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی۔ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان یذکر فلا ینسى، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے اس کو بھولا نہ جائے۔ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، جب تم امیر بنو
تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اللہ اللہ اللہ، اور جب اس پہ مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے۔ وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے، لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں فل، ہاں اللہ 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 کورونا میں، اور جیسے کورونا سب ختم، اب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ بھی ہے، چل مسجد میں نماز پڑھ لے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ کو آدمی یاد نہیں کر رہا ہے، بھول گیا ہے، بس حیر دنیا حیر دنیا۔ پھر فرمایا یشکر فلا یکفر، حق تقاتہ کا یہ ایک مطلب یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس اللہ کی نہ فرمانی نہ کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اپنے ہاتھ کو دیکھو، بولو الحمدللہ، اپنے پیروں کو دیکھو، بولو الحمدللہ، اپنے جسم کو دیکھو، بولو الحمدللہ، اپنے گھر کی حالتوں کو دیکھو اور بولو الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بغیر پیر کی زندگی کاٹ رہے ہیں، چلنے کے لیے اس کے پاس پیر نہیں ہے اور سننے کے لیے اس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، اور آپ نے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں لوگوں کو بیٹھ کر کے بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان سب لوگوں کو جب دیکھو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ۔ انسان اپنی زندگی میں 3 چیزیں حاصل کر لے، سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، او مہاراج پور کے لوگوں ایسا دل بنا لو، احدکم قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر تم برائیوں میں بچ رہے ہو اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، موبائل کا استعمال کر رہے ہو اور موبائل کے ذریعے سے تم گناہ نہیں کر رہے ہو، موبائل سے تم بچے ہوئے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قلبا شاکرا، دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان مانگ جو زبان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ہو، وزوجتم،
मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी औरत मांगो अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बीवी दे दे, ज़ौजतन मुमिना, ऐसी औरत दे दे, ज़ौजतन मुमिना तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, ऐसी औरत अता फरमा। ये तीन चीजें जिसके पास हो, सबसे बड़ा मालदार आदमी है। मेरे भाइयों, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबान हमेशा कुछ भी खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चीजें तुम्हें मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात में सो और सुबह में जब उठो तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये शुक्रिया अल्लाह ताला का कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर। अयशकुर फला युकफर, हाँ उस अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उस अल्लाह की ना शुक्रिया न की जाए। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा होनी चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, थोड़ा सा पैसा आ गया, मालदारी आ गई, तकब्बुर घमंड इंसानों के दिलों के अंदर आ गया। आज मुसलमान अब किसी का अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा और अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है और एक दूसरे को सलाम तक भी नहीं करता है। खास लोगों को सलाम करता है, खास लोगों को सलाम करना शुरू कर देता है। अरे ये तो छोटा आदमी है, ये तो गरीब है, इसको हम सलाम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सलाम नहीं करेंगे बल्कि ये हमें सलाम करेगा। ओ मुसलमानों, कैसे मुसलमान हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैना कयामत के दिन बैन यदिस्सा, कुर्बे कयामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, तस्लीमुल खासा, जो खास लोगों को सलाम करेंगे, आम लोगों को, आम जनता को सलाम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे कयामत में कुछ लोग आएंगे जो खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों से ताल्लुकात रखेंगे और आम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों को देखिए, खास लोगों को सलाम करता है और आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो हक़ तुक़ातिही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री न की जाए। अल्लाह ने जितना भी कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्रिया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा, और अल्लाह ही दे सकता है। उस अल्लाह के अलावा कौन देगा? जो लकीर का फकीर हो वो तुम्हें क्या देगा? दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है, कुछ भी देने के लायक नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना तुम शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा चढ़ा करके देगा, क्योंकि अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है, वो तो खजाने का मालिक है। उसके पास इतने खजाने हैं कि रोए जमीन के सारे इंसान और रोए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं सब मिल करके अगर एक अपने अपने मन के मुताबिक अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें जाहिर करें और मांगते चले जाए, एक से लेकर के आखिर तक जितने रोए जमीन के अंदर है सब के सब अल्लाह ताला से मांगते चले जाए और अल्लाह ताला सबको देता चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी कि कोई आदमी समंदर के अंदर सुई डुबोए और उस सुई को निकाले और उसके नोक के अंदर जितना पानी आएगा बस इतने ही अल्लाह ताला के खजाने के अंदर कमी आ सकती है। इसी वजह से उस अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना देगा। आज मुसलमान शुक्रिया अदा करेगा? आज मुसलमान अल्लाह का कहाँ शुक्रिया अदा करता है? आज कोई किसी ने कुछ काम कर दिया, इसको इतना भी मालूम नहीं कि शुक्रिया अदा कैसे करना चाहिए। वह अंग्रेज के औलाद की तरह थैंक यू बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया थैंक यू। और खास करके लड़कियां तो, और अगर किसी लड़की का कोई सामान गिर जाए उठा करके थैंक यू, और इस अंदाज से बोलेगी वो थैंक यू ने पता नहीं वो कौन सा थैंक यू होता है।
गौर कीजिए, अगर किसी ने आपका कुछ काम कर दिया तो थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। लेकिन अंग्रेज की औलाद के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे भाइयों, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह ताला उतना देगा। लेकिन ओ लोगों, अगर तुमने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया, ये नेमतें तुम्हें मिली है 5 वक्त की, अब वक्त जब तुम्हारे कानों के अंदर आजान की आवाज आए और अपने अपने घरों के अंदर सोते रहो, मोबाइल के चक्करों में लगने वालों और मोबाइल से गलत चीजों चीजें देखने वालों, ड्रीम 11 खेलने वालों, सुनो, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहता मेरा अज़ाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इन अज़ाबी लशदीद, इतना डेंजर है, उस अज़ाब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम बनाया है उसका सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा अबू तालिब को दिया जाएगा। मेरे चचा अबू तालिब को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। और लोगों, तुम्हें मालूम है जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा? यगली दिमागुहु कगलिल हमीम। सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि इंसान को जूता पहनाया जाएगा, जहन्नम का जूता, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोलेगा। इतना ये सबसे हल्का है। और भारी कितना होगा ये तो हदीसों में मौजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों, तो सोचिए, जरा गौर कीजिए, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर शुक्रिया अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला छीन लेगा और अल्लाह ताला अपना अज़ाब उसके ऊपर नाजिल कर देगा। तो शुक्रिया का अदा करने का मतलब यह कि अल्लाह से डरा जाए। ओ महाराजपुर के लोगों और महाराजपुर के नौजवान लड़कों और लड़कियों, आज मैंने जलसों के अंदर वो मंजर भी मैंने देखा। आज मैंने जब जलसों के अंदर, बाजारों के अंदर, जब मैंने सोचा चलो जरा से चाय पीकर की आऊं, और मेरी नजर उन लड़कों और लड़कियों के ऊपर पड़ी। कुरान की आयत यहाँ पे हमारे मुक़र्रिरीन पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इधर से उधर एंजॉय कर रहे हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ करके खींच रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, कोई किसी के साथ किस तरीके से बेअदबी के साथ पेश आ रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर नहीं है, लोगों का डर है। लोगों से तो लोग डरता है, लेकिन अल्लाह ताला से डरता नहीं है। यही चीज हमारे यहाँ कमी आ गई है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, जब भी मरो, तुम्हारी मौत जब भी आए, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह इस्लाम की हालत में मुझे मारना, इस्लाम की हालत में मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मुझे मौत देना। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़े उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आदमी ईमान की हालत में मर जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। क़यामत के दिन उसी हाल में बंदा उठाया जाएगा जिस हाल में बंदे की मौत हुई हो, जिस हाल में बंदा मरा हो, उसी हाल में कल क़यामत के दिन आदमी उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी शराब पीते पीते मर जाए तो शराब पीते पीते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर कोई आदमी जिना करते करते मर जाए तो जिना करते करते क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कोई आदमी शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए, या इसी तरीके से कोई आदमी गलत काम करते हुए मर जाए तो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक ऐसे हाजी को अल्लाह के नबी के पास लाया गया जो आदमी हज करने के लिए जा रहा था, सवारी में सवार था, कि अचानक गिरा, लब्बैक कहते हुए जा रहा था और अपनी सवारी से जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उस आदमी को लाया जाता है, उस डेड बॉडी को लाया जाता, अल्लाह के रसूल बताइए इस आदमी के बारे में, क्या इसको
نہلایا جائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا، یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک لک لک۔ کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں، او گھمنڈ کرنے والوں، او زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں، سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ، یحشر الناس یوم القیامہ یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر، فرمایا قیامت کی دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا، جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے، گھمنڈ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہی تھی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میری بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو، فخری انداز میں نہ چلو، گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن کہیں کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ آج دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر براجمان ہو جائے، ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی یہی ہے۔ تکبر، گھمنڈ، اس انداز میں آدمی چلتا ہے۔ اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی، قارون کا بھی نام سنا ہوگا۔ ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اتنے خزانے کا مالک تھا، اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اس قارون نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے، یہ دولت کا مالک تو میں ہوں، اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا، جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا الی یوم القیامہ، قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے، جا رہا ہے نیچے۔ اب سوچ سکتے میرے بھائیوں، جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، او لوگو تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔
مسلمان کی حالت میں مرو. آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے. کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں بتائیے تو. کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی. کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے. میرے بھائیوں نہیں، آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. آگے دیکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آئی لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں نہ بٹو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بحبل اللہ جميعا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور اے لوگوں تم آپس میں فرقے فرقے میں نہ بٹو. جماعتوں میں گروہوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ الگ فرقوں میں بٹو گے، جماعتوں میں بٹو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، ایک ساتھ نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی اور تمہیں مار ڈالے گی. اس وجہ سے تم آپس میں متحد بن کر کے زندگی کاٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کو، اس احسان کو، تم اللہ تعالیٰ کو اس احسان کو یاد کرو. نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، الفت پیدا کر دے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تو تم آپس میں مسلمان، آپس میں بھائی بھائی بن گئے. میرے بھائیوں، عرب کے دور کا اگر زمانہ، جاہلیت کے لوگوں کو ذرا دیکھو گے تو لوگ آپس میں اتنے زیادہ دشمنیاں کیا کرتے تھے. ایک بکری کے کارن اگر کسی نے کسی کی بکری مار دی تو کئی سال تک وہ جنگ چلتی تھی. کئی سال تک اس کی بکری کی وجہ سے میری بکری کو اس نے مارا، اسی کے کارن کئی سالوں سے جنگیں چلتی تھی اور کئی لوگوں کی موت ہو جایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیے عداوت ہے، دشمنیاں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی عداوت ہے، دشمنیاں ہے. آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. آج مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھوا رہا ہے. آج مسلمان کا جانے دشمن بنا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اس کا پیر کھینچنے والا بہت سے مسلمان ملیں گے. ابھی آپ نے دیکھا آگرہ کا اعتماد پور کا واقعہ آپ نے سنا، واٹس ایپ کے اندر گردش کر رہا ہے. شادی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا باراتی کے ساتھ اور شادی میں شریک ہی تھا. ناشتہ دیا ہوا تھا کہ کسی کو 2 رسگلہ نہیں 1 رسگلہ ملا. گلاب جامن رسگلہ آپ لوگ کچھ بھی کہہ لیجئے، 1 ملا. اس نے باراتی نے ساراتی سے کہا، میزبان سے کہا، مہمان نے 1 رسگلہ دے دو. اس نے کہا 1 ہی سے کام چلا، بھگ دے دیا نا، 1 ہی کھاؤ. باراتی نے کہا نہیں 2 لیں گے. اس نے کہا نہیں 1 دے دیا اب دیں گے نہیں. اتنے میں دونوں طرف سے تو میں شروع ہوئی اور گولیاں چلنی شروع ہو گئی. 12 آدمی زخمی اور 1 وہیں پہ اسی وقت موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی آن اسپوٹ، اس کو مار دیا گیا. میرے بھائیو، 1 گلاب جامن کے چکر میں ایک مسلمان کی جان لے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپس میں مسلمان ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، او مسلمانوں تم اس اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملایا، تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی. تم آپس میں بھائی بن گئے، آپس کی دشمنیاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. ہاں، زمانہ جاہلیت کے اس زمانے کو اٹھاؤ گے تو لوگ ایک دوسرے کا دشمن تھے، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا جان لینے کے اوپر آمادہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ کی رسول نے لوگوں کے درمیان یہ محبت اور یہ اخوت اور
اور بھائی چارگی والا جو مثال آپ نے دی اور لوگوں کو جو پاٹ پڑھایا، میرے بھائیوں کائنات نے ایسی، تاریخ نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ بھی مسلمان کا بھائی ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ 3 دن تک اگر آپ کسی سے بات نہ کریں تو چلو چل سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ بات نہ کریں تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عداوت رکھ رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج ایک مولوی سے دشمنی کرتا ہے، آج ایک مدرسہ دوسرے مدرسہ والے سے دشمنی کر رہا ہے، عداوت کر رہا ہے۔ آج مسجدوں کے اوپر دشمنیاں ہو رہی ہے، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، اس مسجد میں یہ نہ آئے، فلاں مسجد کے اندر نہ آئے۔ ابھی کہیں پہ بینر لگا ہوا تھا وہابی حرامی۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اپنے بینر لگا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ فلاں مسلمان میری شادی میں نہ آئے، میری مسجدوں میں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے، ہمارے یہاں نہ آئے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت اور اخوت اللہ کے نبی نے ڈالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت ڈالی۔ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ الرسول مدینہ پہنچے تو بہت سے صحابہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مہاجرین سے کہتے ہیں، یہ مہاجرین سے انصار کہتے ہیں، او مہاجرین، او ہجرت کرنے والے میرے بھائی، تم مکہ سے بغیر کچھ لیے ہوئے آئے ہو۔ اے میرے مہاجر بھائی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے 2 مکان ہیں، جس مکان کو تم پسند کر لو وہ مکان میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میرے پاس کھیتیاں ہیں، 2 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ زمین تم لے لو، 1 بیگھا زمین تم لے لو، 1 بیگھا زمین کے کھیتی میں کرتا ہوں، یا پھر میرے بھائی یہ تو چھوڑو، کھیتی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، کھیتی میں کروں گا، بٹوارا 2 جگہ میں ہوگا، 1 حصہ تمہیں دے دیا جائے گا، 1 حصہ میں رکھ لوں گا۔ یہاں تک کہ مہاجرین سے کہا گیا، او میرے مسلمان بھائی، آپ شادی شدہ نہیں ہو تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں۔ او میرے مہاجر بھائی، آپ میری بیویوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، آپ میری بیویوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے تو اس سے تم نکاح کر لینا۔ یہ کون سی محبت تھی میرے بھائیوں؟ یہ بھائی چارہ ذرا دیکھیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے۔ میرا بھائی بھوکا نہ سوئے، میرا بھائی بھوکا نہ سوئے، اور نبی اور رسول کی زندگی میں، محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی گزری ہے۔ ذرا دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا اور وہ کہتا ہے شیئا للہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے، میں بھوکا ہوں اور کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے صحابیوں ذرا جاؤ میرے گھر کے اندر ذرا چیک کرو، کوئی کھانا ہے تو بتاؤ۔ صحابی اللہ کے نبی کے گھروں کے اندر جاتے ہیں اور ایک گھر سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ عورتیں امہات المومنین جواب دیتی ہیں، نہیں ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کئی دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، کئی دنوں سے ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ نبی اکرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے ایسے وقت اعلان کر دیا، اور لوگوں کون ہے جو محمد رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانا پسند کرے گا؟ کوئی ہے تو بولو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کسی اور سے نہ کہیے، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی چارہ دیکھیے، آپس میں محبت دیکھیے، آپس میں ایک دوسرے سے الفت دیکھیے، یہ بھی تو میرا بھائی ہے، او اللہ کے رسول اس کو مجھے دے دیجئے، میں اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لے کر کے گھر گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں۔
दोपहर का खाना थोड़ा सा बचा है, सिर्फ बच्चों के लिए वो खाना हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। शौहर ने कहा, ओ मेरी बीवी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये हमारा भाई है, ये मुसलमान भाई है, इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ओ मेरी बीवी, अपने बच्चे को बहला लो, फुसला लो, सुला दो। आई मेरी बीवी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए। तुम ऐसा करना, बच्चों को सुला दो और प्लेटें लगा दो, मेरे रूम के अंदर 2 प्लेट लगा दो, एक मेहमान के सामने और एक मेरे सामने, मेजबान के सामने तुम प्लेट लगा दो। और तुम ऐसा करना, जब तुम खाना लेकर के आना तो चिराग बुझा देना। उसने यही किया, चिराग बुझा दिया, खाना लेकर के आई, चिराग तो बुझा दिया उसने, मेहमान के सामने खाना पेश कर दिया गया और मेजबान कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ अपनी ज़बानें चला रहा है और मेहमान को पता चल रहा है, मेहमान को ऐसा एहसास होता है कि मेजबान भी खाना खा रहा है। अब जब खाना खत्म हुआ, खाना खाने के बाद दोनों के दोनों जब चले गए, मेहमान अपनी जगह पे पहुंचा और मेजबान अपने यहाँ रह गया। सुबह के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू तलहा को बुलाया और कहा, आई अबू तलहा, तुम्हारी अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद आई, तुम्हारी अदा अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आई, इतना पसंद आई, इतना ज्यादा कि कुरान की आयत में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कुरान की आयत उतर गई, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अरे कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो अपने को पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। आज मुसलमानों को देखिए, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। मेरे भाइयों, अपने यहाँ के शादी ब्याह को देखो, सामने वाला कहता, मेरे भाई, मेरी बेटी से तुम शादी कर रहे हो, बोलता हाँ, मैं अपने बेटी के लिए इतना कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। सामने वाला कहता, अगर दे नहीं सकते हो तो हम तुम्हारे बेटी से शादी नहीं कर सकते। ओ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वालों, और मुसलमानों को तकलीफ देने वालों, मुसलमानों से दुश्मनियां बनाने वालों और मुसलमानों को जेल में भेजने वालों, मुसलमानों के लिए गड्ढा खोदने वालों, मेरे भाइयों, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकते जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नफरत फैलाए, अदावत करे, दुश्मनियां करे। ऐसा मुसलमान जन्नत में कैसे जाएगा? ला यदखुल जन्नह कत्तात, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा जो दुश्मनी करने वाला हो, जो अदावत करने वाला हो, चुगलखोरी करने वाला हो, रिश्तेदारियों को काटने वाला हो। ऐसे मुसलमान जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। देख रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत से और एहसान से आपस में एक दूसरे से भाई भाई तुम बन गए। ये भाईचारा हमारे यहाँ बाकी नहीं है। आज हमारे यहाँ ये भाईचारा नहीं है। बगल वाला खाया कि नहीं खाया, बगल वाला प्यासा है कि क्या है, कोई मतलब नहीं। मेरे घर में खाना होना चाहिए, मेरा पड़ोसी भूखा है तो रहने दो, कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखिए, अपने पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो। अगर गैर मुस्लिम क्यों ना हो तो उसके साथ भी अच्छा सलूक किया करो। ऐसा नहीं कि मुसलमान तो सिर्फ उसके साथ अच्छा सलूक करो, गैर मुस्लिम हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। मेरे भाई, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर ये मोहब्बत पैदा कर दी है, ये उल्फत पैदा कर दी है, अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल खुला रखा करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए सपोर्ट किया करो। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, दुश्मनियां है, अदावतें। आज मुसलमान के लिए मेरे भाइयों नफरतें फैला रहा है और उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए उसके लिए अलग अलग रास्ते बना रहा है। अच्छी
तमाशा है मेरे भाइयों। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम आपस में भाई भाई बन गए। ओ जरा जंगे यरमूक का उस वाक़या को उठाओ। जंगे यरमूक के अंदर जरा उस मंजर को देखो। जंगे यरमूक में मुसलमान जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह के लिए, दीन के लिए अपनी जान अपने माल की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? और टेंट मास्टर क्या हुआ? पर्दा इतने वक्त में स्क्रीन वाला जो पर्दा नहीं चल रहा है, ये टेंट वाला कहाँ, उसको पैसा मत दीजिएगा, सारा पैसा काट लीजिएगा और जितना पैसा काटिएगा सब मदरसा में लगाइएगा। जब ये दिख ही नहीं रहा तो क्या मतलब, स्क्रीन में दिखना चाहिए। अजीब हाल है, लगता है इतने रात को भी ना स्क्रीन को भी ठंडक लग गई होगी, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। समझे कि नहीं? और खास करके औरतों को पर्दा में रख करके पर्दा ना दिया जाए तो फिर क्या फायदा। हाँ, तो कम से कम ये जो इंतजामिया होते हैं, जो इसके देख रेख वाले लोग होते हैं, उसको ये वार्निंग दी जाए शुरू में कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं, तो ये कम से कम उन लोगों को समझाइए। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उसी अल्लाह की मेहरबानी से, फज़ल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इसी भाईचारा का अगर आपको मिसाल लुटानी हो और अगर देखना हो तो उस वाक़या को देखो। जंग यरमूक उठाओ, जंग यरमूक के अंदर जंगें लड़ी जा रही है, मुसलमान उसके अंदर शामिल है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर शहीद हो रहा है, किसी की गर्दनें कट रही है, कोई अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करते हुए दुनिया से जा रहा है। इसी दौरान जख्मी हजरात मौजूद है और जख्मी हजरात ये मुसलमान भाई बाकायदा पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, पानी 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 दे दो। प्यास के मारे हलक सूखा जा रहा है, अगर किसी के पास पानी हो तो मुझे पानी ला करके दे दो। एक आदमी पानी पिलाने वाला मुश्किजा लेकर के और मुश्किजे में या ये कह लो बोतल में पानी लेकर के दौड़ रहा है। चलो अपने मुसलमान भाई की मदद करता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों को पानी पिला देता हूँ। यहाँ से भागा वहाँ गया, वहाँ से भागा वहाँ गया। जब इन लोगों के पास पहुँचता है तो देखता है कि 9 आदमी यहाँ पे जख्मी पड़े हैं और सबको प्यास लगी है, और प्यास ऐसी कि अब न तब इसकी रूह निकल जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। पानी के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए, प्यास के लिए परेशान है। जब आदमी को पानी दिया गया, जब आदमी ने मुश्किजा पे हाथ रखा और जैसे पीने के लिए होंठ तक और अपने मुंह तक पानी ले जाने की कोशिश करने लगा, बगल से आवाज आई अल्लाह तश, ओ मेरे भाई अगर पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी पी लूंगा। ये सुनना था कि मौत वाक़े होने वाली है, जान निकलने वाली है, लेकिन ये समझना ये मुसलमान गवारा नहीं किया कि मैं पानी अपने भाई से पहले मैं पानी पी लूं। उसने पानी नहीं पिया और पानी अपने भाई को दे दिया, ले मेरे भाई पहले तू पानी पी ले, बाद में मैं पानी पीऊंगा। उसको दे दिया, उसने भी पानी लिया और पीना चाहा। वैसी बगल से आवाज आई अल्लाह तश अल्लाह तश, अरे भाई थोड़ा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यास के मारे मेरा हलक सूखा जा रहा है और मेरी जान निकलने वाली है। इसने पानी पीना गवारा न किया, चल मेरे भाई तू पानी पी ले, इशारा बगल वाले को किया, तू पानी पी ले। पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को और छठे ने सातवें को, एक एक करके 9 तक यही मामला चलता रहा और सबने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे
مجھے پانی پلانا۔ پھر وہی مشکیزہ بوتل واپس گھوم کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا، اور پہلا آدمی کو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ تو شہید کر چکا ہے، یہ تو شہید ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا شہید، تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید، چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید۔ میرے بھائیوں، اس پوزیشن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا، میں نہیں، پہلے میرا بھائی پانی پیے گا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ایک آپس میں گھر میں رہتا ہے، آپس میں دوسرے سے بات چیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے باتیں نہیں کر رہی ہے۔ اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے، اس سے کیا بات کروں، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے، پوری جگت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، اور آگ کے اگل بغل میں بہت سارے پروانے آتے ہیں، بہت سارے پروانے آتے ہیں، اور اس آگ کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلاتا ہے، اور آگ کے اگل بغل میں پروانے جل کر کے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ میں اسی آگ کے کنارے کھڑا ہوں، اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم اس آگ کے اندر جاتے چلے جا رہے ہو، جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بغض مت کرو، نفرتیں مت کرو، عداوتیں مت کرو۔ او لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ او لوگوں، آپس میں بغض نہ رکھو، عداوتیں نہ رکھو، دشمنیاں نہ رکھو، آپس میں مسلمان ہو تو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ ایک مسلمان کا سپورٹ کرو، ایک مسلمان کی مدد کرو، ایک مسلمان کا ہیلپ کرو۔ ابھی آپ نے وہ برج دیکھا جو گجرات کے اندر، وہ برج جو گر گیا، گجرات کا وہ برج جو گر گیا، اس برج کے اندر کتنے لوگ مر گئے، لیکن ایک مسلمان بھائی نے، غالباً آصف نام کے اس بھائی نے یا عاصم نام کے اس بھائی نے کئی لوگوں کو بچایا۔ یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کی جان بچائی۔ میرے بھائیوں، یہی تو بھائی چارہ ہے، یہی تو انسانیت ہے، اور اسی کا درس تو اسلام بھی دیا کرتا ہے۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے کہ کسی کو مارو، قتل کرو، مرڈر کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں پہ جا کر کے بم مار دو اور معصوم سے لوگ مر جائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو اتنا کہتا ہے، اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بغیر کسی وجہ سے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما، پھر فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا زمین کے اندر بغیر کسی عذر کے، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا، کوئی انسانیت کو مار ڈالا، ختم کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ ومن احیاها
فَكَأَنَّمَا حَيَّ النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر اس نے کسی کو بچا لیا اور اگر کسی کو بچا لیا، پانی پلا دیا، میرے بھائیوں کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کی غیر مسلموں کی مدد کی ہے، اگر کسی مسلمان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا، انسان چھوڑو اگر کوئی جانوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پانی نہیں دیا، اس کو تڑپاتا رہا، اس کو پیاسے رکھا، بھوکے رکھا، مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار یا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بلی کو مار دیا، تڑپا تڑپا کر کے ایک بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، جہنم اس کا حصہ بن گیا، وہ جنت کے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف، ایک زانیہ اور ایک اپنے جسم بیچنے والی عورت نے ایک کتے پیاسے کتے کو جو مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا تھا اور پیاس کے لیے تڑپا ہوا تھا اور اپنی زبانیں باہر کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا پانی کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس عورت کی نظر پڑی، اس کتے کے اوپر نظر پڑی، اس عورت کی دیا دیکھی، اس عورت کی دیالو دیکھیے، مہربانی دیکھیے، رحم دیکھیے۔ اس عورت نے، وہ عورت کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے موزہ کو بھگاتی ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کتے کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ امام کائنات رحمت للعالمین کہتے ہیں اس ادا کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت داخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر چلی گئی۔ یہ اسلام ہے، یہ بھائی چارہ ہے، انسان تو انسان چھوڑو، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ بڑھیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ منظر سنا ہوگا، او مہاراج پور کے رہنے والوں لوگوں، کیا آپ نے نبی اکرم کی وہ حدیث سنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، او لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا غریب وہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر مکان دینار و درہم نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت میں سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا، سب سے بڑا فقیر آدمی وہ ہوگا، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام، قیامت کے دن میری امت میں کچھ لوگ ایسی آئیں گے، کچھ مرد حضرات ایسی آئیں گے، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، نماز کے ساتھ آئیں گی، روزہ کے ساتھ آئیں گی، صدقہ کے ساتھ آئیں گی اور اسی طریقے سے الگ الگ نیکیوں کے ساتھ آئیں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، عمرہ حج بھی کیا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، شتم ھذا وکل ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جب لایا جائے گا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، اور ان کی نیکیوں کو مظلومین کے اوپر دے دیا جائے گا اور مظلومین کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کو اوپر ظلم کیا ہوگا ان کی برائیاں گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ او میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اور یہاں پہ بہت ساری عورتیں بھی ہوں گی،
सास बनी है और अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म किया करती है। औरतों, अगर तुम्हें ये कुर्सी मिली है, अगर तुम सास बनी हो तो सास ऐसी बनो, अपने बहुओं के ऊपर और अपने बेटों की बीवियों के ऊपर जुल्म न करो। ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन्नी हरम तो जुल्म अला नफ्सी। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है हरम तो जुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है। मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। इन्नी हरमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, जरा सोचो, तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनके बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपनी भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा फकीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफी करे। ये सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोजा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को खत्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने वालों, दुश्मनियां पैदा करने वालों, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं दुश्मनियों को अपने यहां बढ़ावा देने वालों। बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आपकी ऊँटनी बिदकी, आप फौरन आगे जाकर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को आजाद दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। और लोगों बताओ, इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ, इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरु ला यस्ततिरुहु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अज़ाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है? कितने औरतें हैं जो लान तान करती है? हाँ, कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ 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 बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें आपको ऐसे मिलेंगी, गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम, फिर वही काम। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहां क्या क्या हो रहा है। सोचने की जरूरत है,
لان تان ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ. اور جلسوں میں ہماری عورتیں ایک مرتبہ موقع ملتا تقریر سننے کا، اس میں بھی تقریریں نہیں سنتی ہے. یہ کپڑا کتنے میں لیا، یہ چوڑی کتنے میں لی، یہ پائل کتنے میں لیا، یہ کان کے یہ جھمکے کتنے کے لیے. یہ ساری باتیں جلسوں میں ہوا کرتی ہے. بس ہماری ساس ایسی ہے، ہمارے شوہر ایسے، ہمارے سسرال والے ایسے. بس لان تان لان تان لان تان لان تان. اور اس کی بات اس کے پاس بس یہی سب جلسوں میں ہوا کرتا ہے، بیٹھ کر کے صحیح سے تقریریں نہیں سنتی ہے. میرے بھائیو، یہ لان تان کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا میں نے رائت النار، میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے عورتوں کو جلتے ہوئے پایا، اور بہت ہی زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے پایا. پوچھا گیا اے اللہ کی نبی بتائیے یہ عورتیں کیوں جل رہی تھی؟ آپ نے جواب دیا تکسرن اللان و تکفرن العشیر. عورتیں زیادہ تر لان تان کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے چغل خوری زیادہ کیا کرتی ہیں، لان تان زیادہ کیا کرتی ہے. یہ لان تان کرنے والی ہو اور یہ لان تان کرنے والوں سنو، یہ لان تان کرنے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے. لان تان سے بچو، یہ چغل خوری سے بچو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چغل خور نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بھلائی سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ کے دور میں کچھ صحابہ کا واقعہ ایسے بھی ملتا ہے. ایک صحابی ہیں جن کے کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان میں کپڑے بیچ رہے ہیں. سامنے والے بھائی کی بھی دکان کپڑے کی دکان ہے. یہ بھائی دیکھتے کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا، دوسرا کسٹمر آیا، تیسرا کسٹمر آیا، اور اتنا آیا، اتنا کپڑا بک گیا کہ آج میرا گھر چل جائے گا، آج میرا چولہا چل جائے گا، آج میرا گزر بسر ہو جائے گا. ایک چوتھا کسٹمر آتا ہے، میرے بھائی کیا یہ کپڑا ملے گا؟ اس کو معلوم تھا یہ کپڑا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے والا بھائی کا ایک بھی کپڑا صبح سے نہیں بکا ہے. اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا چولہا کیسے جلے گا، اس کے بال بچے رات میں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا میرے بھائی میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس وہ کپڑا ہے، جائیے وہاں سے لے لیجئے. یہ بھائی چارہ آج ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، یہ محبت ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. میرے بھائیو فاصبحتم بنعمتی اخوانا، میرے بھائیو اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، بھائی بھائی بن گئے ہو. آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. دشمنیاں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا. یہ بھائی چارہ پیدا کیسے ہو؟ او مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ بھائی چارہ اگر تمہیں پیدا کرنا ہو، یہ محبت پیدا کرنی ہو تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. آپ نے کبھی فرمایا تھا لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا، او لوگو جنت میں جا نہیں سکتے ہو حتیٰ تؤمنو، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. او مہاراج پور کے رہنے والوں اور اے مہاراج پور کی لڑکیوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ جنت میں جا نہیں سکتے ہو. وَلَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور جب تک تم مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، دشمنیاں ختم نہ کر دو، نفرتیں ختم نہ کر دو، عداوتیں ختم نہ کر دو. جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، مومن بن نہیں سکتے ہو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو کرنے سے آپس میں تم دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک
ایسی چیز نہ بتاؤں جس کام کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو, ایک دوسرے سے آپس میں الفت کرنے لگو, محبت کرنے لگو. صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول بتائیے, اور ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم, او لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو, السلام علیکم ورحمت اللہ. آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے اس راستے سے جاتا ہے, سامنے والا بھائی آتا ہے, چہرہ پھیر لیتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا ہے. اور لوگوں محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو, پڑھو. میرا نبی اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, اپنے سے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. ہاں اللہ کے نبی گھر کے اندر انٹری کر رہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں, اور آج ہمارے یہاں یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میرے بھائیوں یہ سمجھتا ہے صرف یہ سلام مدرسوں کے بچوں کے لیے ہے, یہ بچیوں کے لیے ہے, یہ مولویوں کے لیے ہے. ہمارے لیے سلام علام کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یہ بھائی چارہ اپنے یہاں باقی رکھو, یہی سب سے بڑی قوت اور یہی سب سے بڑی طاقت ہمارے لیے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو. اور آگے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو, زمانے کو بھی دیکھو, غور کرو. ہمارے یہاں یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس, او لوگو, یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو, ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کرو. ہاں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو, بدگمان دوسرے بھائیوں میں نہ ہو. ہاں کسی کے پاس اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اذا جاکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی تمہارے پاس اگر خبر لے کر کے آئے کہ فلاں بھائی تیرے بارے میں یہ بولتا ہے, تیرا بھائی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کسی کے بات میں لگ کر کے دشمنی پیدا کر لو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے. تحقیق کر لیا کرو, دشمنی نہیں ہوگی, آپس میں ایک دوسرے کی تحقیق کر لیا کرو. ذرا دیکھو عمر فاروق کے دور میں سعد بن وقاص کے بارے میں کوفہ والے نے شکایت کی اور عمر فاروق کو کہا اے امیر المومنین, اے عمر فاروق, کوفہ کا جو گورنر ہے سعد بن وقاص جو گورنر ہے, اس گورنر کو اس گورنری کے پوسٹ سے ہٹائیے. اس کو جو عہدہ اور جو پوسٹ آپ نے دیا ہے اس عمر فاروق کو اس پوسٹ سے ہٹا دیجئے. اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں, یہ نماز صحیح سے پڑھتا نہیں ہے, اس کے اندر گڑبڑیاں ہیں, یہ نماز کی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتا ہے. عمر فاروق چاہتے تو لیٹر لکھ دیتے, اے سعد بن وقاص, ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں, ہم تمہیں گورنری سے ہٹا رہے ہیں, ہم تمہیں تمہاری پوسٹ چھین رہے ہیں, ہم تمہارے عہدے کو چھین رہے ہیں. لیکن عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا. جب ان کے پاس خبر آئی تو عمر فاروق نے اس خبر کی تحقیق کی, اس خبر کو جاننے کی کوشش کی اور حضرت عروہ کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کہا اے عروہ جا کر کے پتہ کرو, ملک شام کوفہ کے اندر جانا اور لوگوں سے پوچھنا کیا جو خبر حضرت عمر فاروق کے پاس آئی ہے وہ خبر کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. حضرت عمر فاروق کا یہ قاصد, یہ میسنجر, یہ خبری لال جب وہاں پہ پہنچتا ہے, حضرت عروہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ سعد بن وقاص کے بارے میں بتاؤ, یہ سعد بن وقاص تمہارے درمیان کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے, بڑا بہتر ہے, کوئی گڑبڑی نہیں ہے, بہت اچھا گورنر ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ پوچھتے پوچھتے حضرت عروہ پہنچ جاتے ہیں ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور داخل ہونے کے بعد وہاں بھی یہی سوال کرتے ہیں لوگوں بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اسامہ نام کا, کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے عروہ, آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا گورنر کیسا ہے, سنو ہمارے گورنر کے اندر 3 گڑبڑیاں پائی جاتی ہے, ہمارے گورنر کے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہے, ہمارے گورنر کے اندر 3 بری صفت پائی جاتی ہے.
پوچھا بتاؤ وہ تو 3 سی برائیاں کون سی ہے؟ جواب میں کہتا ہے لا یستطیع من السریہ، ہاں ہمارا گورنر میدان جنگ میں فوجیوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے، فوجیوں کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جاتا ہے، اور ہمارا گورنر لا یقسم بالسویہ، ہاں ہمارا گورنر صحیح سے تقسیم نہیں کرتا ہے، ولا یعتدل فی القضیہ، اور ہمارا گورنر صحیح سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے قرب قیامت میں جیسے ایک چیخ آئے گی نا تو آدمی مر جائے گا، اچانک میں اتنی رات کو تو آدمی کیا قبر والا بھی اٹھ جائے گا، تو ہماری ہارٹ اٹیک تو اس بار چالو کروا دیتا۔ اس کا ساؤنڈ اس کے کان کی طرف گھما دو، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عروہ نے جب سنا، اس کو کاٹ دینا، حضرت عروہ نے جب سنا کہ حضرت سعد بن وقاص کے تعلق سے 3 طریقے سے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد، تمہارے تعلق سے شکایت آئی ہے کہ تم میدان جہاد میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے ہو، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے ہو، اور تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں اگر کسی نے میرے بارے میں ایسا بتایا ہے تو میں اپنے تعلق سے گواہی نہیں دوں گا، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اس نے جو کہا ہے جھوٹ بولا ہے، اے اللہ میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اور 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی، حضرت سعد بن وقاص نے اس کے بارے میں ایک بد دعا یہ کی، اے اللہ تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور پھر اس نے یہ بد دعا دی، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اور تیسری بد دعا یہ دی، اے اللہ اس کو فقر و فاقہ کی نوبت دلا دے، اس کو فقیر بنا دے۔ 3 بد دعا کی اور تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس آدمی کو بڑی لمبی عمر ملی، ہاں اس کی آنکھوں کی جھریاں چمڑیاں جھل گئی، اس کی آنکھ کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جوان لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو چھیڑتا تھا، جوان لڑکیوں کو یہ آنکھ بھی مارتا تھا، اور کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائی کیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے شکایت سنی لیکن گورنری چھینا نہیں، اس کے پوسٹ سے ہٹایا نہیں، تحقیق کیا اور کہا کہ جاؤ پہلے دیکھو حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہاں تک سچ ہے، چیک کرو۔ آج ہمارے یہاں کسی کے بارے میں خبر آ گئی، اچھا یہ ایسا ہے، جانچ پڑتال کچھ نہیں، اور آؤ اور مہاراج پور کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں صدقہ سے بہتر عمل، خیرات سے بہتر عمل، نماز سے بہتر عمل، اور میں نے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور لوگوں کیا میں تمہیں صدقہ سے، خیرات سے، نماز سے، روزہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، صدقہ خیرات اور نماز سے بہتر چیز آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اصلاح کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دینا، یہ نماز سے بھی بڑھ کر کی عبادت ہے، یہ صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کی عبادت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دو، جب پنچ بن کر کے بیٹھو، جب انصاف کرنے والے بن کر کے بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں طلاق کی نوبتیں بہت آتی ہے، طلاق اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز ہے، اس وجہ سے میرے بھائی کیوں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور معلوم ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا، لیکن مہاراج پور کے لوگوں میں بتاؤں، اگر آپ کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے،
بہن بہن میں دشمنی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی ہے، خاندان خاندان میں دشمنی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہو، دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہو۔ ایک آدمی آئے اور کہے عبد الرحمن تیرا وہ بھائی جس سے تو بات نہیں کرتا ہے، تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں وہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے پاس جائے اور اس سے کہے عبداللہ تیرا بھائی بڑی تعریفیں تیرا کرتے رہتا ہے، اور دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کروا دو اور آپس میں دونوں کو ملا دو۔ ہاں اس کو اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں دشمنی پیدا کرانے کے لیے آج ہمارے سماج کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائی۔ سوچیے آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، آج ہمارا گھر چلنا چاہیے، آج ہم خوش رہیں باقی جائے مرے اور آپس میں دشمنی بنی رہے۔ آج یہاں دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، پٹرول میں آگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں آگ ڈالا جاتا، آگ ڈال کر کے اس کو اور زیادہ تیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں دشمنیاں ان لوگوں کی آپس میں بنی رہے۔ میرے بھائیوں تو ذرا غور کیجئے، آج سماج کے اندر الفت محبت نہیں ہے، رحمت للعالمین آئے دنیا کے اندر آپس میں محبت پیدا کرانے کے لیے، دشمنیوں کو ختم کرانے کے لیے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، آپس میں ایک دوسرے سے اگر دشمنی ہو جائے تو میرے بھائیوں بڑھ کر کے سلام کر لو، معافی مانگ لو اور اس سے تم گلوے شکوے ختم کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا او کالے کلوٹے کی اولاد، او کالے کلوٹے کی اولاد، حضرت بلال کو جب یہ کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے نبی، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو الگ الگ برے برے القاب سے پکارتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو کالا کہتے ہیں، اور کسی کو غریب کہتے ہیں، کسی کو نہ جانے کس طریقے کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی کالا ہے تو کلوا کہہ رہا ہے، ہاں کوئی کیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کانا ہے ایک کان بہرا ہے تو اس کو بہرا کہ عجیب نام سے نہیں پکارا جا رہا ہے بلکہ برے القاب سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے یہ جملے کہے تھے، او اللہ کے رسول، آئی میرے سرتاج ہے، میرے شوہر، جس صفیہ سے تم اتنی زیادہ محبت کرتے ہو وہ تو ناٹی ہے، چھوٹی ہے، اس سے آپ اتنی محبت کیوں کر رہے ہو؟ تنزیہ جملے میں کہا تھا یہ تو ناٹی ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے تمہارا یہ جملہ جو تم نے طنز کسا ہے اور تم نے اپنے بہن کے بارے میں بری بات بولا ہے، اور عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تمہارے اسی جملے کو، اسی بات کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا بن جائے۔ او عائشہ تم نے ایسے جملے بولے ہو۔ آج سماج کے اندر دیکھو، آج سماج کے اندر لوگوں کو برے برے القاب سے پکارنے والے لوگ موجود ہیں۔ او لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو اچھے نام سے پکارا کرو، اپنے بیویوں کو بھی پکارو تو بڑے پیار سے اس کا
नाम रखा करो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपने बीवी को आयश कह के पुकारा करते थे, बड़े प्यार से आप अल्लाह सल्लल्लाहु के नबी अपने बीवी का नाम लिया करते थे। आज हम और आप अपने बीवियों के भी नाम बहुत बुरी तरीके से लिया करते हैं, और गरीब की बच्ची और गरीब की लड़की और काली कलोटी और फला और धमकाना। मेरे भाइयों ये सारी चीजें गलत है। वला तनाबज़ू बिल्लक़ाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से मत पुकारो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने हजरत बिलाल को जब बुरे अलक़ाब से पुकारा, आई बिलाल, आई काले कलूटे की औलाद, तू काला तेरी माँ काली। हजरत बिलाल को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बिलाल ने गाली नहीं दी, बिलाल ने कोई बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। और पहुंचने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं हजरत बिलाल और कहते हैं कि अल्लाह के नबी बताइए, क्या काला होना अल्लाह की नज़र में गलत है? क्या गोरा होना अल्लाह की नज़र में बेहतर है? क्या कोई अमीर बन जाए बेहतर है, गरीब है तो खराब है? क्या इस्लाम में कोई काला और गोरा भी चलता है? आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। वलाल अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वलाल अहमर अला अस्वदा वलाल अस्वदा हमारा इल्ला बित्तक़वा, नहीं कोई काला गोरा इस्लाम में नहीं चलता है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं चलता, अमीर और गरीब कुछ नहीं चलता है। अल्लाह के यहाँ तक़वा चलता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है, अल्लाह के अल्लाह का डर देखा जाता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है। आए अबू ज़र ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी क्या बताऊं, आज मुझे बहुत बुरा लगा है, अल्लाह ने मुझे काला बनाया है, तो क्या हुआ? मेरा दिल अल्लाह से बड़ा करीब है, बड़ा डरने वाला है, बड़ा डर डर के मैं अपनी जिंदगी काटता हूँ। लेकिन आए अल्लाह के नबी हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने मुझे आज मेरी माँ की याद दिलाई है और मेरी माँ को काली कहा है और काली का औलाद मुझसे कहा है। अल्लाह के नबी मेरा दिल रो रहा है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और कहा, आई अबू ज़र गफ़ारी, क्या आज भी तेरे अंदर ज़माना जाहिलियत की आदत नहीं गई है? आज भी तुम्हारे अंदर ज़माना जाहिलियत के अंदर वो आदतें बाकी रह गई है? आई अबू ज़र गफ़ारी, तुम इस्लाम लाने के बाद ये काला गोरा के चक्कर में लगे हुए हो। अल्लाह की नजर में कोई काला गोरा कुछ नहीं होता है। इंदा अकर्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बहुत सारी काली लड़कियां ये ना सोचे अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, और बहुत सारी गोरी लड़कियां ये सुनना सोचे कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबान है। नहीं, ओ महाराजपुर की लड़कियों सुनो, ये काला गोरा तो इंसान देखता है, अल्लाह ताला ये काला गोरा नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व जज़ामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तेरी सूरतों को, तेरी बिजनेसों को, तेरी दुकानदारियों को और तेरे बैंक बैलेंस को और तेरे बिल्डिंगों को अल्लाह नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तेरे दिल को देखता है, तेरे अमलों को अल्लाह ताला देखता है, इस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ कितना है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की नज़र में तक़वा बड़ी चीज़ है, और आई अबू ज़र गफ़ारी तुम्हें मालूम है ये बिलाल वही शख्स हैं जिसको मैंने जन्नत में देखा है, मेरे आगे आगे चलते हुए मैंने बिलाल को पाया है। आई अबू ज़र गफ़ारी तुम्हें मालूम नहीं है यही वो बिलाल है जो मरने से पहले इस बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत कन्फर्म कर दिया है। इस बिलाल को तुमने बुरा कहा है, इस बिलाल को तुमने काला कलूटा कहा है। आई अबू ज़र गफ़ारी, तुम्हारे अंदर ज़माना जाहिलियत की वो चीज़ें नहीं गई है। आई बिलाल, आई अबू ज़र गफ़ारी, तुम इस्लाम लाने के बाद इतनी घटिया बात कर सकते हो, मुझे ताज्जुब हो रहा है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी बाहर निकले और सारों कतार रोने लगते हैं। अबू ज़र गफ़ारी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आओ अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, ओ बिलाल मुझे माफ कर दे बिलाल, मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई, मैंने तुम्हें अनजाने में मैंने गलत बात कह दिया है। आई बिलाल अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आई बिलाल मुझे माफ कर दे, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो अल्लाह
भी माफ नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत बिलाल भी बड़े दिल वाले थे, उसने फौरन अपने गुस्सा को पी लिया और अपने भाई को माफ कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि कोई आदमी किसी को माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, पहले के जमाने में कि कोई किसी को बुरा भला बोलने के बाद माफी मांग लिया करते थे। आपस में हम एक दूसरे को बुरा भला बोल करके जिंदगी काट लेते हैं, लेकिन हम आपस में झुकने के लिए तैयार नहीं है, आपस में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास। मेरे भाइयों वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान आपस में एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा बात न करे, मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इस वजह से आपस में दुश्मनियों को, रंजिशों को खत्म करो, अदावतों को खत्म करो, मोहब्बत का सैलाब अपने यहाँ पैदा करो, ये अदावतों को खत्म करो, खानदानी दुश्मनियों को खत्म करो और आपस में मोहब्बत के साथ रहो, आपस में दुश्मनियों को खत्म करके जिंदगी गुजारो। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा करो कि उस अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, अपने फजल करम से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दिया। मेरे भाइयों ये 1.5 पौने 2 घंटे की तकरीर 3 बज चुके हैं और जैसा कि मालूम है जितनी भीड़ होनी चाहिए, धीरे धीरे इस वक्त आदमी दूसरी दुनिया में चला जाता है, जागता वही है।